BS کے کورس اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 3، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین خرچ کے متعلق بتایا کہ وہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین خرچ اپنی فیملی پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، یہ بہترین خرچ ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سعید شیخ اور آپ ڈاکٹر سعید شیخ چینل فار اسلامک ایجوکیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الربیع الزہرانی وقتیبۃ بن سعید کلاہما عن حماد بن زید قال ابو الربیع حدثنا حماد قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی اسماء عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال ابو قلابۃ وبدع بالعیال ثم قال ابو قلابۃ وأي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عیال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78، اور حدیث کا نمبر ہے 2357۔ ان ثوبان، حضرت ثوبان کہتے ہیں، قالا وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل دینار ينفقه الرجل، افضل دینار بہترین دینار، افضل دینار، ينفقه الرجل ينفق خرچ کرتا ہے، ہو اس دینار کو، الرجل آدمی، بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی خرچ کرتا ہے۔ کہاں خرچ کرتا ہے؟ دینار ينفقه على عیالہ، بہترین دینار، بہترین جو خرچ کرنا ہے یا اپنی دولت کو، اپنے پیسوں کو، وہ ہے کہ دینار ينفقه على عیالہ، کہ ایک آدمی اپنے عیال پر، اپنی فیملی پر، اپنے زیر کفالت افراد پر، اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بہترین دینار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بہترین دینار دوسرے نمبر پر وہ ہے يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، کہ آدمی اسے خرچ کرتا ہے، عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر۔ اور تیسرا بہترین خرچ آپ نے فرمایا، وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ بہترین دینار، یعنی وہ دینار جو انسان آدمی خرچ کرتا ہے، وہ ہے جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ينفقه وہ اسے خرچ کرتا ہے، علی اصحابہ اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھیں اس حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خرچ جو ہے وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے میں فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی بہترین خرچ ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کے فضائل بہت ساری احادیث میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا خرچ کرنا اپنی بیوی بچوں پر، یہ بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کہ ایک دینار وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلامی کی آزادی کے لیے وہ خرچ کیا انسان نے، اور ایک دینار وہ ہے جو ایک مسکین پر خرچ کیا، ایک حاجت مند پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ دینار ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو دیکھیے پیارے اسٹوڈنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو بھی اس کو بہترین دینار قرار دے رہے، بہترین خرچ۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصدقۃ ما ترک غنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ جائے، اپنے پیچھے ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر دیں اور پھر خود محتاج ہو جائے، یعنی جس کے پیچھے غنا رہ جائے وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آگے کہ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَىٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ سے مراد ہے کہ گیونگ ہینڈ، دینے والا ہاتھ، گیونگ ہینڈ از بیٹر دین ٹیکنگ ہینڈ، کہ دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ آپ خرچ میں ابتدا کریں اس سے جو آپ کے زیر کفالت ہے۔ تو اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، زیر کفالت میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر کفالت وہ لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی پہلی ازواج کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پہلے شوہروں کی اولاد تھی، جنہیں ہم اصطلاح میں ربائب النبی کہتے ہیں، جسے آپ سوتیلی اولاد کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ایسے افراد تھے جو آج کی زبان میں ہم کہیں تو سوتیلی اولاد، یعنی اپنی بیوی کے پہلے بچوں سے۔ آپ ان کی کفالت بھی کیا کرتے تھے اور ان پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی اس حوالے سے ایک روایت ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ، یہ حضرت زینب بنت ام سلمہ بھی حضرت ابو سلمہ کی بیٹی تھیں، اور جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلمہ سے، یعنی ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیوہ ہو گئیں، عدت گزار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو ان کے 4 بچے تھے، عمر بن ابی سلمہ اور غالباً عبداللہ بن ابی سلمہ، اور یہ زینب بنت ابی سلمہ، اور ایک ان کی بہن درہ بن ابی سلمہ۔ تو یہ بیان کرتی ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ جو ربیبہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میں ابو سلمہ جو میرا یعنی پہلا خامد ہے اس کے بیٹوں پر خرچ کروں
تو کیا یہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تو ان پر خرچ کر، تو آپ جو ان پر خرچ کرو گی اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوتیلی اولاد پر بھی خرچ کرنے کو کیا ثواب، ظاہر ہے جو حضرت ام سلمہ نے خرچ کرنا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نان و نفقہ میں سے کرنا تھا جو آپ انہیں عطا کرتے تھے۔ تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہترین دینار قرار دے رہے ہیں۔ اپنے ساتھی پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرنا، یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں ہیں اور اپنی سواری پر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین دینار ہے، یعنی یہ بہترین خرچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی حاجت مند آیا، ضرورت مند آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا تو آپ نے قرض لے کر بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ایک بڑی دلچسپ واقعہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی مدد کرنے کا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک جایا کرتے تھے دوسروں کی مدد میں، کہ ایک بچہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری والدہ جو ہے وہ آپ سے ایک قمیض کی طلبگار ہیں، آپ ہمیں ایک قمیض عطا کیجیے، ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت قمیض نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، ابھی تو نہیں ہے، جب آ جائے گی پھر کسی وقت آنا تو آپ کو قمیض دے دی جائے گی۔ تو وہ بچہ چلا گیا اور پھر واپس آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے پہنا ہوا قمیض ہے، یہ جو آپ کے بدن مبارک پر قمیض ہے، آپ مجھے یہی عطا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، اپنی قمیض اتاری اور اس بچے کو دے دی اور ان کی ضرورت پوری کر دی۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، تو جب تفتیش کی صحابہ نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ آپ اپنے گھر میں بغیر قمیض کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قمیض نہ ہونے کی وجہ سے آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ہمیشہ ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کا پہاڑ جو ہے یہ بھی سونا بن جائے تو میں زیادہ سے زیادہ 3 دن میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اتنی سخاوت۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، یہ ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس ان کو بیان کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ ہم خرچ کرنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، بالخصوص جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، جو روزگار والے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، گھروں میں چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے صحابہ صفہ، جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ اصحاب صفہ کو بھیج دیتے تھے۔ کوئی ہدیہ آپ کے پاس آتا تو وہ اصحاب صفہ کو بھیج دیتے تھے اور خود بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حاجت ہوتی اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو انہیں جو دروازہ نظر آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ تو خالی پیٹ سوئے اور آپ کے مہمان جو ہے وہ سیراب ہو کر سوئے. تو اس طرح ہمیں اپنے ساتھ دوسرے غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خیر میں واپس آتا ہوں حدیث کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیے. افضل الدینار، بہترین دینار، دا موسٹ ایکسیلنٹ دینار، ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ، کہ بہترین دینار وہ ہے جو انسان جو شخص کوئی بھی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، وہ بہترین دینار ہے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بہترین دینار وہ ہے جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار ہے جو ایک انسان اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حضرت ابو صوفہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے، ابو قلابہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی تو کیا فرمایا؟ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال سے ابتدا کی. یعنی جو بہترین قسم کے خرچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بہترین خرچ ہے، یہاں بھی خرچ کرنا بہترین ہے، یہاں بھی خرچ کرنا بہترین ہے. تو ابتدا آغاز پہلی چیز کس سے کی؟ وہ اہل و عیال پر خرچ کرنے سے کی. ثم قال ابو قلابہ، پھر ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّن رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالٍ صَغِيرٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ. وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، کہ اس آدمی کے اجر سے زیادہ کس کا اجر بڑا ہوگا؟ ایو رجلن، کون سا مرد ہوگا، اعظم اجرن، اجر کے اعتبار سے بڑا، من رجلن، اس آدمی سے، ينفق علی عیال صغیر، جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے. یعنی جو شخص اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ کس شخص کا اجر ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی یعفہم، کہ اس شخص کی وجہ سے، اس کے سبب بچوں کو، یعفہم، ان کو محفوظ رکھتا ہے، ان چھوٹے بچوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے. یعنی اب جب خرچ کرتا ہے تو اس سے ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں. او ینفعہم اللہ بہ، یا اللہ ان کو اس آدمی کے خرچ کے ذریعے نفع دیتے ہیں. ویغنیہم، اور انہیں غنی کر دیتے ہیں. تو اس آدمی سے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور کس کا اجر ہوگا؟ تو یہ ابو قلابہ جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں اس حدیث پر. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.